رکوع کا بیان۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ابن عمر فرماتے ہیں، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ واذا کبر للرکوع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ نمبر 2، رکوع میں پیٹھ یعنی پشت بالکل سیدھی رکھیں، اسٹریٹ، اور سر کو پیٹھ کے برابر، یعنی وہ بھی اسی لائن میں آئے، یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں۔ ساتھ ساتھ امیجن بھی کرتے جائیں، اللہ اکبر کہہ کے جھک گئے، پشت بالکل سیدھی، سر بھی اس کے سیدھ میں برابر، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر۔ گھٹنے کس کو کہتے ہیں؟ نیز کو۔ نمبر 3، ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رکھیں، یعنی ایسے اکڑا کے نہیں رکھیں ہاتھ، بلکہ نارمل طریقے سے، نہ تو ایسے اکڑا کے کھولیں اور نہ ہی اکڑا کے بند رکھیں، بلکہ بالکل نیچرل اور نارمل انداز میں گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہاتھ کھلے رکھیں۔ دونوں ہاتھوں بازوؤں کو تان کر رکھیں، ذرا خم نہ ہو، یعنی جب آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں تو بازو تنے ہوئے ہوں، ڈھیلے نہ ہوں، ورنہ رکوع کی پوزیشن بھی خراب ہو جائے گی۔ انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو اور گھٹنوں کو مضبوط تھامے، یعنی صرف ٹچ نہیں کرنا گھٹنوں کو، بلکہ ایک طرح سے پکڑنا ہے یا تھامنا ہے۔ نمبر 5، رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھیں جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو۔ نمبر 6، رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، یعنی اپنی سائیڈ سے جسم کے جو پہلو ہیں ان کے ساتھ چپکا کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ ذرا فاصلے پر رکھتے تھے۔ رکوع کی دعائیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، ہر عیب سے پاک ہے، یا پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا اس کا رکوع پورا ہو گیا، مگر یہ ادنا درجہ یعنی کم از کم تعداد ہے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، کم سے کم، سب سے کم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں 3 دفعہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ پڑھتے ہیں رکوع میں؟ ویری فیو۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہم اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح کا پروردگار نہایت پاک ہے۔ فرشتوں اور روح یعنی جبریل علیہ السلام کا پروردگار نہایت پاک ہے، سبوح۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، قہر یعنی غلبے، بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ نہایت ہی پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے،
اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی وعصبی. اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا. میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے. یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آج پہلی مرتبہ یہ دعائیں پتہ چلی ہوں گی. اس سے ہم اپنی جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سنت کو کتنا جانتے ہیں. عمل تو پھر بعد کی بات ہے نا، عمل کے لیے تو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہماری نمازوں میں خشوع نہیں. خشوع اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم تبدیلی نہیں کرتے، چینج نہیں کرتے. بس رٹے رٹائے جملے جو ایک دفعہ بچپن میں ماں باپ نے کسی مشقت سے سکھا دیے، بس انہی کو آج تک دہرا رہے ہیں 40 سال سے. اور آپ دیکھیے کہ جب انسان واقعی رکوع میں جھک کے محبت کے ساتھ اللہ کی ایسی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرے، ہو سکتا ہی نہیں کہ نماز میں خشوع نہ آئے یا دل نہ لگے یا وہ لطف محسوس نہ ہو. تو اصل میں کمی ہمارے اندر ہے، اسباب ہم نہیں جانتے کہ وجہ کیا ہے. یعنی اللہ سے محبت کا والہانہ انداز ہے. رکوع کے وقت جو ہمارے احساسات ہونے چاہیے، جو جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے، ان سب کا اظہار ہے ان دعاؤں میں. اگلا موضوع ہے اطمئنان، یعنی سکون، ٹھہراؤ. یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا حصہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے. امیجن کیجئے شخص مسجد میں آتا ہے، آپ کونے میں بیٹھے ہیں. اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قوم اور جلسے کی رعایت نہ کی، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جاؤ، پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. صلی فإنک لم تصلی. وہ گیا، پھر نماز پڑھی جس طرح پہلے جلدی جلدی پڑھی تھی. پھر آیا اور سلام کیا. آپ نے پھر فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. صلی فإنک لم تصلی. اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار ایسے ہی نماز پڑھنے کے بعد کہا آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر، خوب اچھی طرح وضو کر، یعنی وضو درست ہو کیونکہ یہ پہلا قدم ہے اچھی نماز کے لیے. پھر قبلہ رخ کھڑا ہو، تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر، پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قومہ میں سیدھا کھڑا ہو جا. قومہ کا لفظ قیام سے ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسہ میں بیٹھ جا. پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا. پھر اس طرح اپنی تمام نماز پوری کر. اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا، قومہ اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی نہیں. آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا. اس حدیث سے اور کیا سیکھا آپ نے؟ اس میں آپ نے سکھانے کا طریقہ سیکھا کہ کسی کی نماز درست کرنا ہو تو کتنے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، جلدی نہیں. ہم اگر کسی کو غلط نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی نماز میں ہی خلل ڈال دیتے ہیں، وہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپس میں کوئی اور پاس بیٹھا تو اس سے تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو نماز کیسے پڑھ رہا ہے. اصلاح کا یہ طریقہ درست نہیں. اگر آپ لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں، لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. کیونکہ جب کوئی شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت خود کو روکنا
بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ فرمایا پھر جا کے پڑھ لو، تم نے نماز نہیں پڑھی، وہ پھر جاتا ہے وہی کچھ کرتا ہے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، اور پھر وہ خود پوچھتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سکھانے سے پہلے آپ نے سیکھنے والوں کے اندر ایک تڑپ پیدا کی، ضرورت پیدا کی، ایک بالکل فطری انداز سے سکھایا. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ کوئی سیکھنا چاہے یا نہ چاہے، کوئی جاننا چاہے یا نہ چاہے، ہم زبردستی اس کے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں، دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، اور اسی کو جہاد اکبر کہتے ہیں. ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور لوگ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. تو یہ حکمت کے خلاف ہوتا ہے طریقہ. لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں، لوگوں کو اپنی غلطی کا خود احساس ہونے دیں، اس کا اعتراف کرنے دیں، اور جب وہ تیار ہوں تو پھر ان کو دیں. زمین تیار نہ کریں اور بیج ڈال دیں، کیا ہوگا؟ بیج ڈالنے سے پہلے کیا ڈالنا ہوگا؟ پانی ڈالنا ہوگا، ہل چلانا ہوگا، پھر بیج ڈالیں گے تو فصل اگے گی. لیکن ہم تعلیم اور تربیت میں اس طریقے کو بھول جاتے ہیں، اسی لیے پھر نتائج کچھ نہیں نکلتے، فصل اگتی نہیں، کٹے گی کہاں سے؟ دوسری چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس شخص کو مطمئن کر کے پورا طریقہ سکھایا. ورنہ اتنا کہنا بھی تو کافی تھا، اصل میں تم نے جلدی جلدی نماز پڑھی ہے اس لیے تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو تم آرام سے پڑھ کے آؤ. اب یہاں ایک استاد اور طالب علم یا ایک معلم اور مربی اور ایک عام انسان کا باہم معاملہ چل رہا ہے. اس معاملے سے خود کو کمپیئر کریں. ہم جتنے بھی مربی حضرات ہیں، ہم سب کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح سکھاتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں اس طرح سکھاتے. ہم سب مائیں ہی سوچیں اپنے بچوں کو اسی طرح سکھاتے ہیں. ایک سے دوسری بار بچہ کام خراب کرے تو پھر زبان سے نہیں، بعض ماؤں کو میں نے دیکھا ہاتھوں اور جوتوں سے خبر لے رہی ہوتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ بچے ماں کی عزت کرتے ہیں، نہ اس کی بات سنتے ہیں، اور نہ ہی ماں کی کوئی روب ہوتا ہے، اور نہ ہی ماں کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. ہم نے تو اپنی عزتیں خود اپنے ہاتھوں خراب کی ہیں. اور یہ سب بے صبرا پن ہے نا، بنیادی طور پہ بے صبرا پن ہے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب اس شخص نے سیکھنے کی طلب ظاہر کی تو آپ نے صرف اس پوائنٹ کو نہیں لیا جو اصل خرابی کا تھا، آپ نے اس کی جڑ پکڑی کہ یہ خرابی یہاں نہیں، اس سے پیچھے سے آ رہی ہے. کہ اچھی نماز کے لیے پہلے اچھا وضو ضروری ہے، تو آپ نے وضو سے ابتدا کی کہ وضو اچھا کرو. یعنی آپ نے اس شخص سے جو بار بار ایک ہی چیز کرنے کو کہا، حالانکہ وہ غلطی ہی دہرائے چلے جا رہا تھا، تو بھی آپ نے صبر سے کام لیا. اور یہ انتظار کیوں کیا؟ کہ وہ شخص خود اپنی غلطی کو جان سکے. ایک ہوتا ہے ہم کسی کو اس کی غلطی بتاتے رہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے پوائنٹ پر لے آئیں کہ وہ مان جائے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے. اس میں وقت لگتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی، تو بعض اوقات تو اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا غلطی. اور جب صبر کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں تو دوسرا شخص خود دیکھ لیتا ہے کہ کہاں غلطی. اور یہی تعلیم پھر مستقل طور پہ اثر انداز ہوتی ہے اور وہ کردار میں جم جاتی ہے. جو کام جتنی جلدی ہوتا ہے اتنی ہی جلدی ختم بھی ہوتا ہے. ایسا خوبصورت انداز اختیار کریں کہ جس سے اس کو پتہ چلے کہ ہاں وہ غلطی کر رہا ہے، اس کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو جائے، نہ کہ ہم اگنور کر کے اٹھ جائیں اچھا کرتا رہے غلطی نہیں. ایسا نہیں کہ غلطی کرنے والے کو چھوڑ کے چلے جائیں، خود آپ یہاں سے خود نہیں چلے گئے، یا یہاں آپ نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے کرتا ہے تو کرتا رہے. یہ نہیں ہے مطلب یہ کہ وہ ایک پوری نگرانی میں اس عمل کو درست کیا جائے صبر کے ساتھ. اور سب سے اہم بات جو اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے وہ یہی کہ اطمینان کے بغیر جلد بازی میں پڑی ہوئی نماز ہی نہیں. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے. اور پیٹھ سیدھی کب ہوتی ہے؟ جب آپ اطمینان سے نماز پڑھیں. اگر آپ جلد بازی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ابھی سیدھے ٹکے ہی نہیں، خود کو صحیح پوزیشن پہ لائے نہیں اور اٹھ بھی کھڑے ہوئے، تو پھر نماز تو نہ ہوئی.
اور خصوصاً خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رکوع بالکل غلط کرتی ہیں، یعنی آدھا آدھا جھکے ہوتے ہیں، سر تو سیدھا ہی کھڑا ہوتا ہے، ہلکی سی بس کمر جھکا لی، لیکن جو رکوع کا تقاضا ہے پوری طرح جھکنا پورا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، یعنی ان کا گناہ کتنا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ کون کون سی چیزیں گناہ کبیرہ ہیں؟ شراب پینا، زنا کرنا اور چوری کرنا، ان تینوں کو ایک مقام پہ آپ لائے ہیں، ذرا سوچئے، اور ان تینوں کی سزا بھی بہت سخت ہے، حد جاری ہوتی نا۔ شراب پینے والے کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے، زنا کرنے والے کی 100 کوڑے، اور چوری کرنے والے کا تو ہاتھ ہی کاٹ دو۔ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور آپ سوچیں کہ ایک چور کسی کی معمولی سی چیز چرا کے کس طرح اپنی آخرت برباد کرتا ہے، کیونکہ یہ جو کبیرہ گناہ ہے نا، اور خصوصاً حقوق العباد میں کمی، مثلا شراب تو خود اپنے ہی حق میں کمی ہے، زنا بھی اگر 2 لوگوں کے موافقت سے ہو رہا ہے تو اس میں حقوق العباد کی بات نہیں آتی، لیکن چوری تو کبیرہ گناہ بھی ہے اور پھر حقوق العباد میں بھی زیادتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، اور آپ نے جس کی کوئی چیز چرائی ہو وہ معاف کر دے گا آپ کو جبکہ آپ نے اس سے معافی بھی نہ مانگی ہو۔ اور پھر اس توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو کسی کا نقصان کیا اسے واپس لوٹایا جائے، ورنہ قیامت کے دن کس چیز سے دینا پڑے گا؟ اپنے اعمال سے، اپنی نیکیوں سے۔ آج آپ نے کسی کی دنیا کی کوئی چیز اٹھا لی تو کل قیامت کے دن جو آپ کی دن بھر کی عبادت ہو وہ اٹھا کے اس کو دے دی جائے، جبکہ آپ ایک ذرے ذرے نیکی کے محتاج ہوں، تو کیا حال ہوگا؟ بعض لوگ صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے دوزخ میں پھینکے جائیں گے، ایک نیکی کی کمی۔ وہاں انسان کو کتنی شدید ضرورت ہوگی کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا سکے۔ تو کیا ہم اس دن افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے حق میں زیادتی کر کے اس کو اپنی نیکیاں دے دیں اور خود جہنم میں پہنچ جائیں؟ کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں اور ان میں سزا بہت ہے، اور کان کھول کر سنو، بہت بری چوری اس آدمی کی ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ دنیا کا مال چرانا تو ہے ہی سزا کے لائق، یعنی توبہ کے بغیر ایسے گناہ معاف نہیں ہوتے، اور اس توبہ میں شرط ہے کہ وہ چیزیں لوٹا دی جائیں جو چوری کی ہوں۔ لیکن اس سے بھی بدترین چیز کیا ہے؟ نماز کی چوری۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں ادھورے ادھورے رکوع اور سجدے کر کے؟ صحابہ نے کہا وہ کس طرح؟ فرمایا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، وہ نماز میں چوری کرتا ہے، اللہ کا چور ہے، کیونکہ وہ اللہ کا پورا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتا۔ یعنی چوری ویسے ہی بذات خود بدترین گناہ ہے، اور اس میں بھی نماز کی چوری اس سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں چوری تو کیا ہے؟ کسی بندے کا حق مارنا، اور نماز کی چوری کیا ہے؟ اللہ کا حق مارنا۔ تو کس قدر ضروری ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ سے لے کے آخر تک کس قدر کانشیس ہوں اپنی نمازوں میں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے۔ اس وقت آپ رکوع میں تھے۔ حضرت ابو بکرہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے، یعنی رکوع کی حالت میں ہی چلتے چلتے صف میں جا ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یعنی تم نے چاہا کہ میں جلدی نماز میں شامل ہو جاؤں، اس لیے اس بات کا بھی انتظار نہ کیا کہ میں صف میں شریک ہو کے رکوع میں جاؤں، پہلے ہی کر لیا، تو یہ بات درست نہیں۔ پہلے صف میں شریک ہونا چاہیے، پھر رکوع کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس حدیث سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ اگر نمازی حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو تو وہ اسے رکعت شمار کرے گا، کیونکہ حضرت ابو بکرہ نے رکعت نہیں دہرائی، نہ ہی آپ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔
اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیام ضروری ہے نہ فاتحہ، یعنی قیام کو وہ نماز کا حصہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر رکوع میں ہی آپ نماز میں شامل ہو جائیں تو آپ کی رکعت ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ شاید آپ نے بھی سنا ہو، جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی شخص آ کے رکوع میں شریک ہو گیا تو اس کو رکعت مل گئی. لیکن اس بات کی حقیقت جاننا ضروری ہے کہ کیا قیام ٹوٹلی مس ہو جائے ایک رکعت میں سے تو پھر بھی رکعت بن جائے گی؟ جو لوگ کہتے ہیں بن جائے گی وہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں حضرت ابو بکرہ کی. تو آئیے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ نماز کے کسی رکن کو ادا نہ کرنا نماز کی چوری میں شمار ہوتا ہے نا، اس لیے بہت اہم مسئلہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیونکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جا کے رکوع سجدے میں ملے اور کہیں میں نے سجدہ کر لیا تھا اس لیے میری وہ رکعت دوبارہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو ایسا نہ ہو. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، یا انہوں نے از خود رکعت کو لوٹایا تھا یا نہیں، اس کے متعلق حدیث خاموش ہے. اس ضمن میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض ظن و احتمال کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں تو کوئی واضح بات نہیں. اس لیے اگر کوئی کہے کہا تھا اور کیا تھا اور نہیں کیا تھا تو یہ دونوں چیزیں خاموش، کچھ نہیں اس پہ پتہ چلتا. اس کے برعکس ایسے صریح دلائل موجود ہیں جو ہر صاحب استطاعت کے لیے قیام اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کو لازم قرار دیتے ہیں. پھر قاعدہ یہ ہے کہ جب احتمال اور صراحت آمنے سامنے آ جائے، احتمال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شک والی بات، خیال ہے، اور صراحت یعنی وضاحت. آمنے سامنے آ جائیں تو احتمال کو چھوڑ دیا جائے اور صراحت پر عمل کیا جائے، یعنی شک والی بات چھوڑ کر جو اصل بات ہے اس کو لیا جائے. یہ ایک اصول ہے. پھر یہ کہ سیدھی سی بات ہے کہ اس حدیث شریف کا مرکزی نقطہ حضرت ابو بکرہ کا یہ فعل ہے کہ پہلے وہ حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوئے، پھر اسی کیفیت میں آگے بڑھتے ہوئے صف میں داخل ہوئے. آپ نے انہیں اسی فعل سے روکا تھا. جماعت میں شامل ہونے کا شوق بجا، مگر اس شوق کی تکمیل کا یہ طریقہ بہرحال مستحسن نہ تھا. لہٰذا اس حدیث کو اس کے اصل نقطے سے ہٹا کر قیام اور فاتحہ سے خالی رکعت کے جواز پہ لانا درست معلوم نہیں ہوتا. یعنی اس حدیث کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں کہ اس سے کون سا مسئلہ نکل رہا ہے، اسے اپنے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے کسی اور جگہ مت لے جائیں. اس سلسلے میں ایک استدلال یہ بھی سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا موقع و محل قیام ہے، لہٰذا صرف وہی نمازی سورۃ فاتحہ پڑھے گا جس نے امام کو حالت قیام میں پایا، اور جس نے اسے حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورۃ فاتحہ کی قرات ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کی قرات کا موقع و محل باقی نہیں رہا. لیکن یہ استدلال بھی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ درست ہے؟ یعنی قیام کے بغیر رکعت کیسے کہلا سکتی ہے جس میں نہ قرات ہو، نہ سورۃ فاتحہ ہو، اور نہ اللہ کی تسبیح ہو، اور کھڑا ہونا بھی نہ ہو؟ حالانکہ قیام کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے ہے. تو ایک رکن پورا فوت ہو جائے اور اس کی چوری ہو جائے، گم جائے، فوت ہو جائے، اور پھر بھی ہم آدھی رکعت کو رکعت بنا دے تو یہ بات کہاں تک درست ہوگی؟ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب یوں قائم کیا ہے، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات كلها فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت. یعنی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پہ واجب ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، نماز سری ہو یا جہری. یعنی ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے کوئی سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہری نماز میں ہو، سری نماز میں، امام ہو یا مقتدی ہو، سب کے لیے قیام فرض ہے، اور اس میں قرآن کا پڑھنا یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنا. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن. جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ رہ جائے تو ساری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، اور رکن کسی بھی مقام سے رہ جائے نماز ناقص ہو جاتی ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام. یعنی یہ صحیح مسلم میں آتی ہے روایت، اور اس میں 3 بار آپ نے ایک بات تاکید سے فرمائی کہ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے. یعنی یہ بات 1 نہیں 2 نہیں 3 بار آپ نے فرمائی کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہے، خداج ہے. خداج کہتے ہیں
بالکل اسی طرح جیسے ایک حاملہ اونٹنی وقت سے کچھ ماہ پہلے اپنا ناقص الخلقت بچہ گرا دے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس بچے کو عربی میں خداج کہتے ہیں. خداج کیا ہے؟ ادھورا بچہ، قبل از وقت پیدا ہوا بچہ، ناقص بچہ. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جس شخص نے ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کم از کم وہ رکعت تو ناقص ہوگی، اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص کی ایک رکعت تو ناقص اور باقی نماز مکمل ہو. تو یہاں سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کبھی نماز با جماعت میں شریک ہوں تو جہاں پر امام ہو وہیں آپ شامل ہو جائیں، اور جو حصہ باقی بچے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ سلام پھیرے بغیر اٹھ کر اپنی ایک یا دو یا جتنی بھی رکعت مکمل ہوئی اسے مکمل کر لیں. اور مکمل رکعت کب ہوگی؟ جب آپ نے اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہوگی، یعنی قیام کیا ہوگا. حدیث لا صلاۃ میں لا نفی جنس کا ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جس رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ رکعت نماز کی جنس سے نہیں ہے. ارشاد نبوی ہے لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب. اس حدیث میں لا تجزئ کا معنی ہے لا تکفی ولا تصح، یعنی جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہوگی نہ اسے کفایت کرے گی، یعنی نہ صحیح ہوگی اور نہ کفایت کرے گی. اب جس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی گئی کم از کم وہ رکعت تو صحیح نہ رہی، اس لیے اسے صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکعت سورۃ فاتحہ سمیت دوبارہ پڑھی جائے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا ہے. کیا فرمایا؟ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا ہے. حدیث کے مطابق یہاں نماز سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، جس کا نصف اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور توحید عبادت پر مشتمل ہے، جبکہ نصف ثانی بندے کی دعاؤں پر مشتمل ہے. جب بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن جو نمازی ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں تو اس کی وہ رکعت اللہ کے اس انعام عظیم سے محروم رہتی. ٹھیک ہے. تندرست اور صاحب استطاعت آدمی کے لیے نماز میں قیام کرنا ضروری ہے. جس طرح رکوع یا سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح قیام یا فاتحہ کے بغیر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی. یعنی قیام نماز کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے. لہٰذا یہ کہنا قرین انصاف نہیں کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورۃ فاتحہ کی قرات ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کی قرات کرنے کا موقع و محل باقی نہیں رہا. اس کے برعکس یوں کہنا چاہیے چونکہ اس شخص کی نماز سے دو اہم رکن قیام اور فاتحہ رہ گئے، لہٰذا اسے یہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے. حضرت ابوبکر کی حدیث میں لا تعود کے جو الفاظ ہیں ان میں تین وجوہ ممکن ہے. ایک تو وہی جو اکثر محدثین نے بیان کی، لا تعود یعنی آئندہ ایسا نہ کرنا. دوسری لا تعد یعنی تو رکعت نہ دوہرا. تیسری لا تعدو یعنی دوڑ کر نہ آیا کر. اب آپ دیکھیں زبر زیر کے فرق سے معنی میں کتنا فرق پڑ رہا ہے. اب قاعدہ یہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یہ ایک اصول ہے. یعنی جس دلیل میں کئی احتمال ہوں اسے کسی خاص مسئلے کی دلیل بنانا درست نہیں ہوتا. لہذا ٹھوس دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے متعدد معنی کا احتمال رکھنے والے لفظ لا تعود سے استدلال کرنا صحیح نہیں. پھر یہ کہ مشہور ارشاد نبوی ہے صلی ما ادرکت وقد ما سبقک، یعنی جو نماز تو امام کے ساتھ پالے اسے اس کے ساتھ پڑھ، اور جو تجھ سے سبقت لے گئی اس کی قضا دے، یعنی بعد میں پوری کر. تو جو شخص ایک رکعت کا قیام نہیں پا سکا، ظاہر بات ہے کہ قیام اس سے سبقت لے گیا، پہلے ہی ہو گیا. سبقت لے گیا کا مطلب پہلے ہو چکا. لہذا وہ فرمان نبوی وقد ما سبقک کا شرعاً مأمور ہے، اور اس حکم کی تعمیل کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھے جس سے اس کا قیام اور فاتحہ رہ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے من وجدنی قائما او راکعا او ساجدا فلیکن معی علی الحال التي انا علیہا. جو شخص مجھے قیام، رکوع یا سجدے کی حالت میں پائے وہ اسی حالت میں میرے ساتھ شامل ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی مقتدی کے لیے جائز نہیں کہ وہ امام کی مخالفت کرے، یعنی امام تو رکوع کر رہا ہو اور مقتدی قیام کر رہا ہو.
ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں لے لو. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. تو اس میں دونوں ہی باتیں ملتی ہیں کہ آپ نے حکم بھی دیا ہے اور آپ نے کر کے بھی دکھایا ہے. لہٰذا کوئی ایسا کام لفظوں کے کئی معنوں کے احتمال سے ایک لفظ کو بنیاد بنا کر اصل حکم کو چھوڑ دینا یہ استدلال کا درست طریقہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.